چھوٹے بچے روتے رہتے تھے لیکن ماں کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتے تھے اور بکری کی دودھ کو دودھ نہیں پیتے. ایک دن حضرت جی مولانا یوسف صاحب حضرت مولانا الیاس صاحب پہنچے. کہا یہ کیوں رو رہا ہے اتنا زیادہ؟ کہا یہ میرا دودھ نہیں پیتا ہے, بکری کا دودھ نہیں پیتا ہے. کہا پھر؟ کہا 2 دن سے کہیں سے بکری کا دودھ آیا نہیں, میرے گھر میں تو بکری نہیں ہے. جو ہو ذوق یقیاں, یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. مولانا تشریف لے گئے مصلی پر. لوگ کہتے ہیں مصلی سے کیا ہوتا ہے؟ مصلی ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. مولانا 2 رکعت نماز پڑھا, دعا کیا. کیا دعا کیا؟ اور روتے ہوئے دعا اٹھ کے آئے اور کہا, بیوی کو مخاطب نہیں کیا اور بیٹی سے کہا بیٹا انشاءاللہ اب زندگی پر تجھ کو دودھ تو کیا کسی چیز کی بھی تکلیف نہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دودھ کی چائے پیا, دودھ کی چائے پیا. پان بہت شوق سے کھاتے تھے, ہم لوگ انہی کے ماننے والے تھے, ہم لوگ بھی پان کھاتے. لوگ پوچھتے آپ لوگ پان کیوں کھاتے ہیں؟ ہمارے بڑے کھاتے تھے, ہم کھاتے. تو لیکن ان سب کے باوجود جو ایک شان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر, ہمارے علماء اہل اللہ پان کھائیں, چائے پیئے, بریانی کھائیں, وہ اس کو ضرورت کی چیز سمجھتے ہیں, محبت کی چیز نہیں سمجھتے. جب ہم دنیا کے مال و منال کو, مکان کو, روپے کو, پیسے کو اپنی محبت سمجھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے, اور ضرورت سمجھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے. یہ فرق ہے. یہی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے دورے پر, میرا بچپنا تھا, بنگلہ دیش کے دورے پر گئے. آپ کو پتا ہے خالی آپ لوگ نام لیتے ہیں مدنی مدنی, تھانوی تھانوی, تبلیغی تبلیغی, نہیں, کسی کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ان کے کام کو اپنانے سے ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غربت جو تھی وہ اختیاری تھی, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کیا نہیں تھا. اب موکل بھیج کے تم کو پھینکوا دیں گے ہم باہر, چپ چاپ رہو. بنگلہ دیش گئے, غور سے سنو ہماری بات ختم ہے, ہم تقریر کرنے کے لیے آئے بھی نہیں, ہم تو صرف جب میں نے سن لیا حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب آئے تو میرا آنے کے بھی ارادہ نہیں. میں نے کہا اس کا دل ٹوٹ جائے گا, جیسے ٹانگ ٹوٹی دل ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا 2 چیزیں نہ ٹوٹے. وہ ایک اچھا مقرر ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے, اور اب تو بہت اچھا بولنے لگے ہیں. اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت دے اور اخلاص نیت پیدا فرمائے. میں آج بنگلہ دیش گئے, میری عمر اس وقت 7 یا 8 سال کی تھی. اب غور سے سننا, کوئی کام کیسے بڑھتا ہے, کوئی ادارہ کیسے بڑھتا ہے, کوئی تبلیغ کیسے بڑھتی ہے, کوئی دعوت کیسے بڑھتی ہے, کوئی مکتب کیسے قائم ہوتا ہے. یہ مولانا عطاء الرحمان مفتاحی ہے, جب انہوں نے اپنا مدرسہ شروع کیا بے آب و گیا زمین پر, جب اس کا بنیاد رکھا تو میں گواہ ہوں, میں موجود ہوں اس کا, کہ صرف 3 آدمی تھے. آج وہاں سینکڑوں بچے ہیں, آج ماشاءاللہ مسجد بن گئی ہے, مدرسہ بن گیا ہے, اب خم و خم خانہ آباد ہے. اللہ اس ادارے کو آباد رکھے اور مولانا کے فیض کو جاری رکھے. بنگلہ دیش میں سنیچر کی صبح کو دلی سے ہوائی جہاز سے پہنچے اور اگلے سنیچر کو ڈھاکہ پہنچے. ڈھاکہ اترے, ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پہ اترے, اور اگلے سنیچر کو مجمع ہے کہ ہزاروں کا مجمع پیچھے چل رہا ہے, سینکڑوں کاریں پیچھے چل رہی ہیں. کسی چیز کا جب غلبہ ہو جائے تو آدمی مادی ضروریات کو پیچھے پھینک دیتا ہے. جب ہوائی اڈے پر پہنچے تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب پہلے سے پہنچ چکے تھے. دونوں ساڑو بھائی تھے, ایک ساتھ پلے, ایک ساتھ بڑھے, ایک ساتھ رہے, ایک ساتھ کھایا, ایک ساتھ پڑھے. تو پوچھا مولوی انعام کچھ کھانے کو ہے؟ سن لیجیے مولوی صاحب, آپ لوگ کہتے ہیں حدیث اللہ کی بریانی کھانے کو نہیں, کچھ کھانے کو ہے؟ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ اتنے ڈھیر سے مریدین گھوم رہے تھے, کسی نے کھلائے نہیں کیا؟ کہا جس جگہ گئے بھیڑ اتنی, جہاں بھی گئے لوگوں نے سمجھا کہ اتنا بڑا مجمع, پیچھے کھلا کے بھیجا ہوگا, آگے رخصت کر دیا, پیچھے کھلا کے بھیجا, آگے رخصت کر دیا, پیچھے کھلا کے بھیجا, آگے رخصت. 8 دن تک بندے خدا نے, لوگوں نے چائے تو پلائی, پان کھلایا, کھانا نہیں کھلایا. کہ حضرت جی تو کھا کیا ہوں گے, اتنے 100 گاڑی چل رہی ہے, سمجھا آپ نے؟ کہا بس صرف چائے پیا ہے, پان کھایا ہے, کچھ ہو تو کھلا دو. تو مولانا نے پھر بسکٹ اسکٹ کچھ تھا نکالا. یہ 8 دن کے فاقے اس دعوت و تبلیغ کے پیچھے ہے. یہ 40 دن گولر کا کھانا اس دعوت و تبلیغ کے پیچھے ہے. اس خاندان کی اہمیت ہے, ان کی ہمت ہے, ان کے ساتھ ہے.
ان کے مجاہدانہ کارناموں کے ہمارے بڑے محنت کرتی ہیں، ان کے چھوٹے کھاتے ہیں۔ حضرت نانوتوی نے فاقہ کیا، آج ان کے پوتے پر پوتے 17 لاکھ کی کار پر چل رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام نے سبزی چبایا گرم پانی میں ابال کر کے، آج ان کے لڑکے 10 لاکھ روپے کی قالین پر جوتا پر ہیں۔ آج ہمارے بڑوں کا صدقہ ہے۔ انشاءاللہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ مولوی حدیث اللہ صاحب صلی اللہ کی محنت برابر ہوگی۔ آج یہ کمزور ہیں لیکن کل انشاءاللہ یہ کمزور نہیں رہیں گے۔ ابھی میں آ رہا ہوں ایک جگہ سے مدرسے کی، بتایا مجھ کو کہ اتنی سی زمین ہے، بس اتنی سی زمین ہے، مسلمان کی زمین ہے، اس قدر بے غیرت ہو تم، خوف خدا سے آ رہی ہو تم، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو۔ وہ ضرورت مدرسے کے لیے اتنی ضرورت ہے، وہ جھگڑے کی جگہ تھی، علماء نے مل کے اس جھگڑے کا تصفیہ کرایا، زمینیں دلائی، کہا بھائی بیچ دو۔ جانتے ہیں آپ اتنی سی زمین آدھی 1 کروڑ 10 لاکھ میں مانگ رہے ہیں، 1 کروڑ 10 لاکھ۔ آج میں کہہ کے آیا کہ مولانا اگر آپ واقعی اللہ کے نبی کی سچے امتی اور عالم دین ہیں تو آپ جا کے کہیے کہ 2 کروڑ 20 لاکھ ہم دیں گے، زمین ہم لیں گے، اور اللہ انتظام کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ کیجیے، دعا کیجیے، محنت کیجیے، انشاءاللہ وہ ملے گا۔ ہمارے مدارس تمہارے چندوں سے نہیں چلتے ہیں، یہ تم نے ڈال دیا ہے۔ ہمارے مدارس توکل علی اللہ کی دولت سے چلتے ہیں، آہ سحرگاہی سے چلتے ہیں، راتوں کو آنسو بہانے سے چلتے ہیں، اللہ کے سامنے رونے سے چلتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑگڑانے سے چلتے ہیں۔ ہمارے یہ مدارس آہ سحرگاہی سے چلتے ہیں، ہمارے یہ مدارس نبی کی امت سے پیار کرنے سے چلتے ہیں، مخلوق خدا سے پیار کرنے سے چلتے ہیں۔ غریبوں کی 2 روپے کی قدر ہے، امیروں کے 10 لاکھ روپے کی قدر نہیں ہے۔ آج ہم چڑ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے اکابر اور اسلاف کے طریق پر باقی رہنا چاہیے اور کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دیہاتی آیا کہ حضرت جی سلام علیکم، دیہاتی سچے دل کے ہوتے، سلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا تھارے کو دیکھنے آئے۔ یعنی آپ کو دیکھنے آیا تو آپ کو کیا کہتا ہے؟ تھارے کو دیکھنے آئے۔ کوئی دیکھ لے بھائی، خوب بھورا اورا اسے کہ نہیں مولوی جی ہم لوگوں تو حضرت کے بغیر پانا نہیں ہضم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جلسے میں کہہ دے کہ احمد نصر بنارسی آئے ہیں تو پیٹ خراب ہو جائے۔ عادت پڑ گئی ہے حضرت سننے کی۔ تم اللہ کی یہاں حضرت نہیں ہو، تم اللہ کی یہاں اللہ کے بندے بن کے آؤ گے۔ اپنے دماغ سے حضرت اور حاضر اور حضور یہ فضول نکال دو۔ میں گواہ ہوں، مظاہر میں پڑھتا تھا، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ آئے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مدنی سے جن کی تبلیغ نصاب پڑھی جاتی، وہ کار میں بیٹھے تھے۔ ہم آگئے، دیکھا میں نے، اتنے میں مولوی نجم الحسن صاحب آ گئے جو آج کل خانقاہ امدادیہ تھارا بھون کے متولی و جانشین ہیں۔ ہمارے ساتھی تھے، کہنے لگے کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند۔ علماء سن لے اچھے سے خوب اور دماغ سے فطور نکال دے کہ میں حضرت جی ہوں۔ انہوں نے سن لیا، اللہ والوں کو کان بہت زبردست ہوتا ہے، انہوں نے اس کو اشارے سے بلایا۔ تو میں مولوی نجم الحسن کا ہاتھ پکڑ کے چلا گیا۔ فرمایا کہ ان کے سوال پر آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے سوال کان دیکھیے، آپ انہوں نے کچھ پوچھا، آپ نے کچھ جواب دیا، وہ سوال جواب کیا تھا بتائیے؟ میں نے کہا حضرت انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب شیخ الحدیث۔ کہ آپ نے صحیح تعارف نہیں کرایا۔ کیا تعارف کرایا؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ فخر الدین مراد آبادی خادم الحدیث ہے، یہ فخر الدین مراد آبادی خادم الحسید حدیث ہے، یہ فخر الدین مراد آبادی سرکار دو عالم کے دربار کا نوکر ہے۔ اس نوکری کے صدقے میں اللہ نے ہم کو علم حدیث کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ ہے علم، یہ ہے تواضع، یہ ہے اکابر، یہ ہے بزرگان دین۔ ہم پیٹ پھالے ہوئے یہ اشتہارات کے اندر یہ نام ہوتا ہے،
ایسا نام ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ سارے لقب انہی کے پاس ہیں. وہ کبھی پھنس جاؤ گے نا تو بڑی مصیبت میں آ جاؤ. جی وہ بمبئی میں تھا، ایک ہوٹل پہ ایک مولانا کے بڑے بھائی کے، تو انہوں نے بہت ملاقات ہوئی، چائے وائے پیا، تو کہا کہ حضور بڑا اچھا لگا، آپ آئندہ آئے تو میری. یہ سب تو لالچی ہوتا ہی ہے. 2-4 دن بعد پہنچ گئے، ہوٹل بند تھا. اوپر سے کون؟ کہنے لگا میں ہوں، حقیر فقیر سرابا تفسیر، نقیب الاولیاء سید العقلاء امام العلماء حضرت حاجی. کہا بھائی ہوٹل میں ایک آدمی کی جگہ اتنے آدمی کی جگہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے. منہ بنا کے چلے آئے. سمجھا آپ نے؟ سویرے پہنچے کہ آپ نے کھولا نہیں. کیا کھولتے؟ آپ 15-16 آدمی لے کے آئیے گا تو ہم ہوٹل کھولیں گے، ایک آدمی کی جگہ تو ہے ہی نہیں اس کے اندر. لیکن نہیں ہم تو اکیلے تھے. کہا آپ خود ہی کرے تھے سید العلماء امام العلماء امام العالمین. کہا بھیا وہ سب نہیں تھے. کہا بھیا جب سبھی آپ ہی تو ہندوستان کے اور علماء کیا ہیں؟ گاپ دال ہے کہا نکلیے نکلیے. آپ کا یہ حال ہے؟ آپ عالم ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ میں محمد مصطفیٰ جیلانی ہوں؟ سارا پجامہ کرتا نصب ڈھابے میں لگا دیا. اس کو سیکھیے. ہم لوگ بزرگوں کی خانقاہوں میں رہ کے سیکھ کے آئے ہیں، مار کھا کے آئے ہیں. ہم جب عالم ہو گئے اس کے بعد ایک غلطی ہم سے ہو گئی. اب اس کو تھوڑا یاد نہیں ورنہ غلطی ہی بتا دیتے ہیں. میری والدہ نے شکایت کیا میرے والد سے کہ دیکھیے اس لیے آج یہ غلطی کیا ہے. غور سے سننا اے باپ بننے والوں. میرے والد نے مجھ کو دواخانے میں بلا بھرے مجمع میں کہا تم نے جو غلطی کیا ہے وہ اصلاح کی کہ مجھ جوتے سنبھالا جائے، لیکن تم حافظ قرآن ہو اور عالم دین ہو اس لیے نہیں مارتا. تمہارے علم اور حفظ قرآن کا احترام ہے کہ تم کو نہیں مارتا ہوں. آئندہ یاد رکھنا ایسی غلطی مت کرنا. وہ دن گیا آج تک وہ اس کے قریب بھی نہیں کیا. ایسی کوئی معمولی غلطی تھی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی چوری چپاری کیا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ. تو میں آپ کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں بوڑھی داڑھی والوں، سفید داڑھی والوں، 70 سال 72 سال کے لوگوں اور جوانوں کہ اپنی زندگی کو سنوارو اور اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی کو سنوارو. اب یہ قصہ ہے مشکل سے 20-25 دن کا قصہ ہے کہ ہمارے اسکول ہمارے قریب ایک اسکول ہے کالج، وہاں سب مخلوط تعلیم ہوتی ہے، سارے بچے پڑھتے ہیں، لڑکیاں لڑکے مسلمان ہندو سب. وہ سب نکلے. لڑکوں کی عادت ہوتی ہے مدرسے کے طلبہ ہوں، کالج کے ہوں، اسکول کے ہوں، جامعہ کے ہوں، لڑکے ہوتے ہیں چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں. شرارت کرنا، کھیلنا کودنا، ہنسی مذاق یہ ان کے مزاج میں ہے. ان کی ٹوپی اتار لیا، ان کا پاجامہ کھول دیا، ان کا اظہاربند سرکا دیا. یہ لڑکے کرتے ہی یہی سب کرتے ہیں. ہم بھی لوگ بچپن میں کر کے آپ بھی کر کے آئے، کیا مسکراتے کیا ہو؟ یہ بڑے میاں حضرت کہ ہم نے بھی کیا بچپن میں سفر کرتے، سب بچپن میں کرتے آئے ہیں. تم سب ہنس رہے تھے. غور سے سنیے، اب ہنس لیے اب رو لیجیے. ہنس رہے تھے. جب وہ چائے وائے پی لیا، ہنسی مذاق ہو گئی تو 2 لڑکیوں نے کہا کہ اچھا ہم چلتے ہیں مصافحہ کر لو. 2 مسلمان لڑکے، کالج کے لڑکے، پڑھنے والے لڑکوں نے کہا ہم مصافحہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کہا یہ مصافحہ صرف ماں سے کرتے ہیں، بہن سے کرتے ہیں، اور شادی ہو جائے تو بیوی سے کرتے ہیں، کسی پرائی لڑکی. اب ہماری کلاس فیلو ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہماری شریعت منع کرتی ہے آپ سے مصافحہ کا. وہ لڑکیاں رونے لگی. ارے ہمارے کلاس فیلو 7 سال سے پڑھ لو مصافحہ نہیں کر سکتے؟ کہ نہیں ہمارے نبی نے منع کیا ہے، کوئی مرد مصافحہ نہیں کر سکتا غیر محرم سے. ہم اپنے نبی کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں. وہ لڑکیاں گھر گئی، وہ کہہ کے آئی کہ وہ ہاتھ بہت مقدس ہے جس نے کبھی کسی لڑکی کے دامن نہیں تھاما. اگر شادی کرنا تو میری ان لڑکوں سے کرو. یہ ابھی کا قصہ ہے 15-20 دن. یہ ہماری حکومت جو کھلبلائی ہوئی ہے کیوں؟ ان کا ظلم، ان کی ستم، ان کی بدکاری، ان کی عیاری. اس کے مقابلے میں اللہ دکھلا رہا ہے کہ کون اسلام لا رہا ہے، کون دین پہ چل رہا ہے. ہماری یہاں گیان بافی کا مسئلہ چل رہا ہے، کیا گزرتی ہے جیسے ایسا لگتا ہے کانٹوں پہ گزر رہی ہے. جی بس اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے.
ہمارے وطن پر، ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بڑی آزادی سے، بڑی جد و جہد سے حاصل کیا ہے۔ یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے، اصل تو میں اس کے لیے آیا تھا، یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ سے بڑے ادب سے، احترام سے، خاص کر شادی شدہ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آپ کچھ مت کریں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو صحیح نام رکھیں، 7ویں دن ان کا عقیقہ کریں، جب وہ بولنے لگے تو ان کو شیطان کا خالو مت دیں، اللہ سکھلائے، لا الہ الا اللہ سکھلائے، کلمہ شہادت سکھلائے، کلمہ تمجید سکھلائے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو قل هو اللہ سکھلاؤ، اس کو بٹھا لو پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے اس کو قرآن و سنت کی تعلیم دو، وہ حلال حرام جائز ناجائز سمجھے۔ اگر حلال حرام جائز ناجائز سمجھے گا تو بی جے پی کے کالج میں پڑھے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اگر تم صحیح تعلیم و تربیت نہیں کرو گے تو فاطمہ الزہرا میں لڑکی پڑھے گی اور مرتد ہو جائے گی۔ اس لیے میں بڑے ادب سے، آپ نہیں جانتے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا ہوں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا، خدا کی قسم میرا دل روتا ہے، میرا چہرہ ہنستا ہے۔ ایسے ایسے گھرانوں میں ارتداد داخل ہوا ہے جن کی ساری زندگیاں دعوت و تبلیغ میں چلی گئی، جن کی ساری زندگیاں بخاری پڑھانے میں چلی گئی، جن کی ساری زندگیاں سجدوں میں چلی گئی، جن کی ساری زندگیاں تصنیف و تعریف میں چلی گئی، ان کے گھر میں ارتداد انتہائی آسانی سے گھس گیا۔ کیوں؟ پڑھنے پڑھانے میں مشغول نہیں دیکھا، چلے میں چلے گئے، یہ نہیں خیال کیا کہ ہماری جوان لڑکی ہے کیا حال ہوگا، وہ رات کو موبائل سے رابطہ کر کے یہ چلے سے لگا کے آئے، وہ چلہ لگانے چلی گئی غیر مسلم کے ساتھ۔ آپ ہنسیے تو اپنی قسمت پر ہوتی ہے۔ یاد رکھیے آپ کی زندگی اس کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ اگر آپ غفلت کی زندگی گزاریں گے، ہم آپ سے صاف کہتی ہے، ہمارے علماء آپ کو سمجھا چکے ہیں، بتلا چکے ہیں، سکھلا چکے ہیں، اللہ کیا ان کی پکڑ نہیں ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی۔ ابھی ہم یہ کہہ کر کے آ رہے ہیں، ابھی ایک جگہ بیان کر کے آ رہے ہیں، ابھی کل میں نے اس کو بیان کیا ایک جگہ پر۔ لچھے دار تقریروں سے دین نہیں پھیلتا ہے، دین تو خون کے آنسو بہانے سے پھیلتا ہے، دین رسول اللہ پہ مر مٹنے سے پھیلتا ہے، دین عشق رسول سے پھیلتا ہے، دین آہ سحرگاہی سے پھیلتا ہے، دین تو جان مال کی قربانی سے پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتی ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اللہ کی نگاہ میں مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ کی نگاہ میں مومن وہ ہے جو اللہ پر اٹوٹ عقید رکھتے ہیں، رسول پر یقین رکھتے ہیں، شک ارتیاب ان کے قریب سے نہیں گزرتا ہے، اور اس ایمان کو بنانے کے لیے، عشق رسول کو حاصل کرنے کے لیے، اس دین پر باقی رہنے کے لیے، اس اطاعت کو کرنے کے لیے وجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ مجاہدہ کرتے ہیں مال خرچ کر کے اور جان لگا کر کے۔ خاندانی مسلمانوں، خاندانی مسلمان مت بنو، اصلی مسلمان بنو۔ وجاہدوا باموالہم فی سبیل اللہ، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اگر جان کی قربانی دینی پڑے تو دے لو، مال کی قربانی دینی پڑی تو دے لو، جاہ کی قربانی دینی پڑے تو دے دو، اپنی عزت و آبرو کی قربانی دینی پڑے تو دے دو۔ اگر تم یہ قربانیاں دے کر اپنی نسلوں کا ایمان بنا لیا تم نے، بچا لیا تم نے، قرآن کہتا اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ ہیں سچے مسلمان، یہ ہیں اچھے مسلمان، یہ ہیں اصل مسلمان۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر صدق دل سے ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جامعہ فاطمۃ الزہرا للبنات کو تعلیمی، تحویلی، تعمیری، اخلاقی ترقیات سے مالا مال فرمائے،
اور مولانا حدیث اللہ صاحب سلمہ اللہ کو صحت، عافیت، خوشحالی نصیب فرمائے، اور جس تکلیف یہ مبتلا ہیں اللہ ان سے جلد از جلد ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، اور اس تنظیم کے سرپرست مولانا امین صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جب تمام علماء تشریف لائے، شعراء آئے، نظماء آئے، جن کا بیان ہوا نہیں ہے ہوگا، اللہ کے سب کے فیضان کو جاری و ساری رکھے، اور اپنے اس گنہگار بندے احمد نصر کو پیر پیٹ گلے کی تکلیف کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب سے جوہر چلے گئے، لیکن نہ جب تک پڑھے جب تک ہم پیچھے ہو جائے، تو بڑے لوگوں کو پیچھا ہونا پڑے گا نا، پھر ان سے سن لیجئے گا، پھر بس تھوڑا دو چار پڑھ دیں، پھر مولانا عطاء الرحمن صاحب کو بٹھا دیں۔ یہ تقریر ہم نے بغیر کھائے کیا، بریانی کھاتے، مرغا کھاتے، مرغا بنتے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم اور آپ حضرت العزت کے روحانی بیان سے ہم محظوظ ہو رہے تھے، دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ 2-3 گھنٹے اور حضرت کے روحانی بیان سے محظوظ ہوں، لیکن حضرت کے سامنے بھی وقت کی قلت دامنگیر ہے، بارہا مسلسل سفر سے حضرت آئے ہیں، اور حضرت کا تہ دل سے شکریہ ہے کہ آپ نے اپنے قلت وقتی، ضعیف العمری اور افعال کثیرہ کے باوجود